وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے 2-3 پوائنٹ پہ. سب سے پہلے جو میں آج سوچ کے آیا تھا کہ آپ سے بات کریں گے، کافی ہمیں وقت مل نہیں سکا، تو ہم ڈسکس کریں گے زندگی پہ. 3 چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور 3 چیزوں کے ڈسکس کے بعد ہم بتائیں گے کہ نشہ کس طریقے سے ہمیں کمر تک لے کے جاتا ہے، کس طریقے سے ہمارے ذہنوں پہ راج کرتا ہے، کس طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہمیں خوار و ذلیل کر کے ہمیں اس معاشرے سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے خاندان سے، ہماری فیملی سے نکال کے ہمیں قبر تک پہنچاتا ہے. پہلا ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ اگر میں یہاں لکھوں، یہ 3 ہمارے پاس اہم جز ہیں. اگر ہم ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے، اور ڈرگ ایڈکٹ ہونے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے سدھرنے کا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں سدھرنے کی، اور جب ہم بحالی میں آتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس بڑی اہمیت کی حامل ہیں. پہلے ہماری زندگی، اللہ پاک نے ہمارے پاس سسٹم دیا ہے. سسٹم کیا دیا ہے؟ اجر و ثواب کا سسٹم دیا ہے، قیامت و آخرت کا سسٹم دیا ہے. یعنی آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں ثواب ملے گا. یعنی وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو 10% دنیا میں 70% آخرت میں دے گا. یعنی اس کی بھلائی، جو آپ نے بھلائی کی، اس بھلائی کے عوض میں ہمیں 10% یہاں مل گیا، اور اسی بھلائی کے عوض میں ہمیں 70% آخرت میں ملا. کبھی کبھی اللہ پاک اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اتنا نواز دیتا ہے دنیا میں کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں گے، جب ہم اپنے آپ کا آڈٹ کریں گے کہ الحمدللہ ہم بحالی میں آ گئے، اب ہمارا علاج ہو رہا ہے، تو ہماری زندگی میں ہم جس پہلو سے گزر کے آئے اس پہلو میں کہاں ہماری کوتاہی تھی. کیونکہ جب تک ہم اپنا آڈٹ نہیں کریں گے تب تک ہم زندگی اچھی گزار نہیں سکتے. جب تک ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے نہیں تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو بھی آپ کر کے آئے وہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ آپ کے نشے نے آپ سے کروایا. آپ نے چوری کی، آپ نے لڑے، آپ سے جو بھی معاملات ہوئے، فیملی سے، بیگم سے، بہن سے، بھائی سے، آپ کے پڑوس میں دوستوں سے، یا آپ کھانے تک پہنچے، اس تمام معاملات کے پیچھے جو تھا وہ ایک نشہ تھا. نشہ نے آپ کے دل اور دماغ پر حکمرانی کی، اور جب حکمرانی ہوئی تو آپ مفلوج ہو گئے اس کے. یعنی اس کے عشق میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ مفلوج ہو گئے، وہ حاوی ہو گئے. اب اگر ہم عشق کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 عشق ہیں، ایک عشق حقیقی ہے اور ایک عشق مزاجی ہے. اگر صرف ہم عشق حقیقی کریں تو اللہ کہتا ہے یہ عشق مجھے پسند نہیں ہے. اس کے مزاجی بھی ضرورت ہے. اس کے مزاجی کیا ہے؟ آپ کو شادی کرنا بھی ضروری ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ خدا کی طرف سے، اپنے باپ سے عشق کرنا ضروری ہے، اپنے والدہ سے عشق کرنا ضروری ہے، اپنی بہن سے عشق کرنا ضروری ہے، اپنے بال بچوں کو سنبھالنا، یہ بھی بڑا عشق ہے. آپ کا اچھا دوست، یہ بھی بڑا عشق ہے. آپ کو کسی کا مزاج اچھا لگتا ہے، یہ بھی عشق ہے. یعنی آپ کو کسی ایسا دوست جو اچھا لگ رہا ہے، یہ اس سے عشق ہو جاتا ہے. اسی عشق میں رہتے ہوئے آپ عشق حقیقی کی طرف جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو قبول و منظور فرمائے گا کہ یہ دنیا میں اچھا ہے اور میرے پاس آ رہا ہے تو میں بھی اس کو اجر و ثواب دوں. اسی طریقے سے زندگی میں بحالی کے بعد ہم اپنے آپ کا آڈٹ کریں گے، ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ جب ہم بحالی میں نہیں تھے تو ہمارے ساتھ کیا مسائل تھے، ہمارے ساتھ معاشرے میں ہمارا کیا لیول تھا. کوئی ہمیں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، اور جو کچھ کیا وہ ایک نشے نے کیا. اور اسی معاشرے میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، تو اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. گھر وہی ہے، بیوی وہی ہے، بچے وہی ہیں، بہن وہی ہے، ماں وہی ہے، گلی وہی ہے، لوگ وہی ہے. آپ تبدیل ہو کے جا رہے ہیں، آپ میں تبدیلی آئی ہے. اب جب آپ جائیں گے تو آپ کا کام ہے وہ محسوس کرائیں کہ اب میں ویسا نہیں ہوں جو تھا، میری زندگی اب بدل چکی ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ایز بینگ اے مسلم کہ جب ہم حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک فریش محسوس کرتے ہیں. اکثر مثالیں دی جاتی ہیں، ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ ہے، گناہ جھڑک جاتے ہیں، گناہ سے ماں دوری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم دوبارہ اس معاشرے میں جائیں گے سب چیزیں وہی ہیں، کوئی چیزوں میں تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی آئی ہے تو ہمارے مزاج میں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے تو ہمارے عشق میں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے تو ہمارے بولنے میں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے تو ہمارے سننے میں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے تو ہمارے سمجھنے میں آئی ہے. یعنی جتنی اللہ پاک نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، وہ تمام صلاحیتیں اللہ پاک نے آپ کی بحال کر دی.
نشے نے کیا کیا؟ نشہ اسی لیے کفر ہے، اسی لیے حرام ہے، تو جتنی نعمت ہے خدا کی صلاحیت ہے اس کو مفلوج کر دیتا ہے، اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ حاوی نہیں ہے، آپ کو نشے پہ حاوی ہونا ہے۔ آپ جب جہاں رحمان ہے وہاں شیطان بھی ہے، کہیں کہیں آپ کو کلک ہوگا کہ دوبارہ اس طرف جائیں، لیکن اس طرف نہیں جانا، اس طرف آپ اپنی یہ صلاحیتیں بلند کریں گے، اس طرف آپ بلند کر کے اس طرف جائیں گے بھی نہیں۔ اور جب آپ اس طرف نہیں جائیں گے، باہر ہی میں آئیں گے، وہی پرانا معاشرہ، وہی پرانے لوگ، وہی پرانی فیملی آپ پہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، آپ پہ بھروسہ کرنے لگے گی۔ جب ہم اس وقت سے گزرے 10 سال، ہم ایک کٹن وقت سے گزرے، ہمارا بھائی اس میں تھا، تو ہم بھی اسی پرابلم میں ہوتے تھے، ہمیں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، ہم بھی کبھی بھی ایک کٹے کے برابر بھی ہم تحفظ نہیں سمجھتے تھے، ہم بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمیں لاکھوں کروڑوں کا بھروسہ ہے۔ تو کیوں ہے؟ بندہ وہی ہے، سسٹم وہی ہے، زندگی وہی ہے، سب چیزیں وہی ہیں۔ بدلا ہے تو وہ خود کو اس نے بدلا ہے، بدلی ہے تو اس کی زندگی بدلی ہے۔ جب زندگی بدلی ہے، اب بدلنے کے بعد ہمیں ریلینٹ نہیں ہونا، اب بدلنے کے بعد جو خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس پہ اوپر حاصل کرنا ہے، اس پہ اوپر حاصل کر کے اس کفر جیسی چیز کو جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی، نشے کی بیماری کو چھوڑنا ہے اور نشے کو پیچھے کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو نشہ بلائے گا، آپ اس پہ حاوی ہونا ہے۔ حاوی اس صورت میں ہوں گے جب آپ زندگی میں عبور حاصل کریں گے، اور جب عبور حاصل کریں گے پھر جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اللہ پاک اس میں برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ذہین ترین انسان کو ہوتا ہے جو نشے سے باہر نہیں آتا ہے۔ جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لڑنے کی، جھگڑنے کی، چوری کرنے کی، سب چیزیں کی۔ وہی پلاننگ جب وہ بحال ہوتا ہے تو اس کی پازیٹیوٹی تھنکنگ بہت اوپر ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بیٹھنے کی صلاحیت، ملنے کی صلاحیت بہت اوپر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایرونچے میں دیکھا، آپ کو ادب بڑا ملے گا، ملنسار بڑے ہوں گے، تھوڑا سا اس کو پیار دے تو اس کو بڑا ادب کرتے ہیں، آپ کو بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اور جب وہ بحال ہی آئے گا وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے دوست کا۔ دوست آپ کے جو پرانے دوست ہیں جنہوں نے آپ کو اس دلدل میں ڈالا، جن کی وجہ سے آپ گئے، کبھی بھی آپ کا کوئی فیملی ممبر نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی یا میرے جو گھر کا افراد نشے والا بنے، بلکہ وہ تو آپ کو چھپاتے رہیں گے۔ اگر مہمان کوئی آتا ہوگا، آپ کی زندگی میں سے وقت گزرے ہوں گے تو آپ کو انہوں نے چھپا دیا ہوگا، آپ کو کوئی سامان لینے بھیج دیا، آپ کو باہر نکال دیا چلے جاؤ، کوئی رشتے والا آیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نہ بیٹھو ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ بندہ وہی ہے لیکن بندہ ناپسندیدہ ہے۔ اب جب باہر میں آ گئے تو آپ کو ہی بڑی اسٹیج پہ بٹھانا ہے، آپ کو کہیں گے بھائی یہ شخص ہمارے بڑے ہیں گھر کے، آئیے ہی فیصلے کریں گے۔ میں تو ایگزامپل ہوں نا آپ کے سامنے، وہی بندہ ہے، سسٹم وہی ہے، اب چینج ہے، تو چینج کے اس کا ٹرسٹ بحال کرنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ کا یقین آپ بحال کراتے ہیں زندگی میں، آپ کے لیے بڑا بہبود ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جہاز بنے ہوئے، آپ کو جو چیز سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک ٹرسٹ بحال ہو گیا، یقین بحال ہو گیا۔ اب وہ یقین بحال ہونے کے بعد جو آپ کے دوست ہیں، زندگی آپ کی نئی شروع ہو گیا، وہ آپ کے جو پرانے دوست ہیں، جو 40 سال 10 سال 20 سال جس کے ساتھ آپ نے نشہ کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، اب وہ دوست آپ سے ملنے آتا ہے۔ کوشش تو کرنی ہے کہ اس سے نہیں ملنا، لیکن ایک دوست آ گیا ہے، اس سے ہمیں سب سے بھی ملاقات کرنی ہے، دکھانا ہے، چائے پلانی ہے، پیار دینا ہے، بس ڈیپلی نہیں جانا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم اتنے گند میں چلے گئے تھے کہ جو ہماری زندگی بیزار کن تھی، اور اس نشے کی ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ تمام تر بیماریاں آپ میں ہوتی ہیں۔ کون سی بیماری نہیں ہے جو ڈرگ ایڈکٹ کو لاؤ؟ جتنے ٹیسٹ کرائے جائیں تقریباً اس میں پازیٹیو آتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بلڈ اتنا جل جاتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن اتنی بیکار ہو جاتی ہے، ذہن اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ جتنی چیزیں بیکار ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی کام میں نہیں رہتے اس معاشرے میں، ہم صرف نشے کے کام کے، صبح سے شام تک ہمارا ذہن نشے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، صبح سے شام تک ہمارا باڈی نشے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے، اور کوئی دنیا کا کام نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو سب چیزیں یاد آ رہی ہیں، آپ کو بہن بھی یاد آ رہی ہے، بھائی بھی یاد آ رہا ہے، آپ کو ان کی اچھائیاں بھی یاد آ رہی ہیں، آپ کو اگر انہوں نے ڈانٹا ہے تو وہ بھی یاد آ رہا ہے۔ یہ کیا، یہ کامیابی کی طرف ہے، یعنی آپ کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، ہر انسان کے اندر علم دیا گیا ہے۔ تو یہ کہے نا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ غلط ہے، کیونکہ پروردگار سے آپ جب بھی مانگے مقدر اور نصیب مانگے۔ پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملازم ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے دنیا میں شاہ ترین لوگ بھی آپ کو ملازم ہو سکتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے وقت نہیں گیا
کہ بھائی اگر ہم ابھی بیکار ہیں اور ہم بحالی میں جائیں گے, جانے کے بعد ہم زندگی کیسے شروع کریں گے؟ الحمدللہ جانے کے بعد اللہ پاک ہمیں 70 دروازے کھول دے گا. ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے پیسہ آئے گا, کہاں سے ہمیں عزت ملے گی, کیونکہ پیسہ عزت ذلت کا وعدہ اس نے فرمایا ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اس دوران آپ اس کے قریب ہو جائیں, آپ عبادت کو رجوع رکھیں, آپ عبادت کے ساتھ قرآن مجید کو رجوع رکھیں. یہ 3 مہینے آپ کے ہیں, یہ 3 مہینے سے جب نکلیں گے تو آنے والے جو وقت ہے آپ کا وہ گولڈن ہو جائے گا. آپ کے وقت کا اہتمام, آپ کے رزق کا اہتمام وہ خود کرے گا. رزق کا ضامن بھی اللہ پاک ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس, میرے پاس نوکری کروں, میں کیسے دوں گا, میں کون ہوتا ہوں؟ میں ذات اللہ پاک کی ہے, دینے والا وہی, ہم لوگ تو اس کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کے اسباب پیدا کرے گا. الحمدللہ آپ بحالی میں ہے, اسی وجہ سے آپ کا سرکل کام کر رہا ہے, اسی وجہ سے آپ کا ذہن کام کر رہا ہے کہ میری فیملی, میرے بچے, میری نوکری, میرا کام, میرا کاروبار. پہلے کہاں تھا جب آپ نشے میں تھے, کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں تھی. یعنی آپ کو اتنا اندر ڈر ڈر میں گھسے ہوا ہوتا ہے کہ سب مر جائے, بھاڑ میں جائے, مجھے نشہ چاہیے. اب الحمدللہ یہ اگر خیالات بلند ہو رہے ہیں تو اس مالک کا بڑا احسان ہے کہ آپ کی تھنکنگ میں بھی بحال ہو رہی ہے, آپ کے سوچنے کی سماعت بحال ہو رہی ہے. آپ ایک لیکچر اس طریقے سے بیٹھ کے سن رہے ہیں جیسے بیوروکریٹ سن رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بحال ہو. پہلے آپ کو سمجھ نہیں تھی, کوئی آپ ایسے بیٹھ کے سمجھائے تو آپ کو برا لگتا تھا. جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے وہ فوری ایکشن دیتا ہے, آپ ابھی فوری ایکشن نہیں دیں گے. اگر کوئی آپ کو بڑا بلا بولے گا, آپ کوشش کریں اس کو برداشت کریں اور اس کو سمجھائیں. لیکن اب جب آپ ڈرگ ایڈکٹ تھے, اس نے ایک گالی دی, ادھر سے آپ نے زوردار مکہ بنا کے اس کو پھینک دیا, چلو یہ ادھارن ابھی کبھی لے لو. وہ کیا تھا, وہ ڈرگ تھا. اور اسلام کو کون ہے نا, آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا آخر سوچیں. جب آپ آخر سوچیں گے آپ ہمت پستہ ہو جائے گی. میں سوچوں گا جی چوری کروں, میرے سوچ میں یہ آئے گا اگر میں نے چوری کی اور پولیس نے مجھے پکڑ لیا, میری رپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی, معاشرے میں میری عزت گر جائے گی, لوگ احباب, دوست احباب مجھے غلط نگاہ سے دیکھیں گے, میرے بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میری بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی, اور میرے ابو کو جب پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا چور ہے, اس کے پیچھے پہاڑ سے نیچے گر جائے گا, اتنی اس کو ٹینشن ہو جائے گی, پیروں تلے زمین نکل جائے گی. یعنی جب آپ نے برائی کا آخر سوچا تو آدھی ہمت آپ کی ٹوٹ گئی. اس طریقے سے جب ہم بحالی میں جائیں گے تو ہم اپنی زندگی کے روشن خیالات پہ کام کریں گے اور ہم اس مصیبت کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے. اور جو ہمارے پرانے دوست ہیں جن کی وجہ سے ہم گئے, مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے اچھے دوست ہوں, اچھے دوست ہوں. اب آپ نے وہ دوست پالے جس نے آپ کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک انسانیت کو پہنچنا نہیں چاہیے, آپ کو غرق کر دیا, آپ کو ایک بہترین نظام سے نکال کے آپ کو علیحدہ کر دیا. علیحدگی سب سے بڑا کفر ہے. تنہائی جو ہے انسان کو مار دیتی ہے. آپ بیوی کے بچے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کے پاس سب نعمتیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں تو ابھی آئی علیہ ربکم تذکرہ, ہم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھک رہے ہیں. دونوں ہاتھ سالم ہیں, پیر ہمارے صحیح ہیں, آنکھ ہمارے صحیح ہیں, دونوں کان موجود ہیں, ہم انسانوں جیسے الحمدللہ نارمل نہیں ہے. خدا نے کہا تھا ہمارے ایک ہاتھ نہیں ہوتا ہے, ایک ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے, ہم لنگڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بہرے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہماری پوری زندگی کا عذاب ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو بہترین انسان ہے یار, کوئی کمی نہیں ہے ہمارے جسم میں, کوئی کمی نہیں ہے ہمارے چہرے میں. آپ دیکھیں کتنے حسین چہرے ماشاء اللہ, بہترین نظر آ رہے ہیں. جتنے لوگ دنیا میں نے بلائے, جتنے ڈیلیگیشنس آئے, سب نے مجھے کہا ہے کہ یار میں کو داد دیتا ہوں, ایک بندہ میں ڈرگ ایڈکٹ نکل, یعنی وہ چیز آپ کے جسم سے بالکل نکل چکی ہے. نکلنے کے بعد اب ہم خیال کریں گے نئی زندگی میں اگر ہم نے حال اچھا بنایا تو ہمارا ماضی اچھا ہوگا. ہم کہیں گے نا کل دیکھیں گے, تو کل کبھی نہیں آئے گا, ابھی اچھا کرنا ہے. ہمارا حال کیا ہے, اس وقت کیا ہے, ابھی جو ہم چل رہے ہیں, ہم کہیں گے یہاں سے نکلیں گے مچ ہو جائے گا. نہیں, یہاں آپ کا کیا کردار ہے, یہاں آپ جو کردار رکھو گے اسی کو آگے فالو کرو گے. یہاں ہمارا کردار زیرو ہے تو آگے ہمارا کردار کیا ہوگا, یہاں ہماری کوتاہیاں ہیں آگے کیا ہوگی. جب ہم ایک چھوٹے سے سیکٹر کو فالو نہیں کر رہے, ہم معاشرے کو کیسے فالو کریں گے, اتنے بڑے معاشرے میں جہاں سب چیزیں کھلی ہیں ہمارے پاس, جہاں آزادی ہے, جو چاہیں ہم کریں. میں نے پہلے بھی کہا سوسائٹی ہماری دو ہوتی ہے, جانوروں کی سوسائٹی, انسانوں کی سوسائٹی. ہمارے پاس نظام پولیس پکڑ دکڑ جیل کیوں دیا ہے اس دنیا میں. زندگی کے بارے میں یہی بتاؤں گا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اس سے پہلے ہی میں چھوٹی سی عمر میں تھا, نشے میں لگا تھا. تو میں نے اپنی زندگی کے مزے جو ہے نشے میں ڈھونڈے, سکون, سب چیزیں, مطلب آرائشیں.
مجھے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے زندگی میں اس نشے کی وجہ سے. اور کبھی سکون تو مل نہیں پاتا تھا کیونکہ سکون ڈھونڈنے کے لیے میں نشہ کرتا تھا اور نشہ بے چینی بڑھا دیتا تھا میری. اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے تھے, طرح طرح کے خیالات آتے تھے, سوچے بڑھا دیتے تھے, رات رات بھر سوتا نہیں تھا. جس کی وجہ سے میں اگر کہیں جاب کرتا تھا یا کام وغیرہ کرتا تھا تو میں اس پہ بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا. اور پیسوں کی بھی پھر تنگی آ جاتی تھی. جب کام پہ جاؤ اور نشہ کرو اور گھر پہ نہ رہو تو گھر کے معاملات بھی درست نہیں ہوتے, وہ بھی خراب ہوتے رہتے ہیں. جب بھی میں علاج کرا کے نکلتا رہا تو میں نے یہی اپنا عیش و آرام مزے دیکھے, نشے کے مزے کے لیے میں نشہ کرتا رہا. اور جس کی وجہ سے آج میں 13واں علاج کرا رہا ہوں اس ریپ سینٹر میں. استاد تو اور جگہ اچھے ہی ملتے تھے اور اچھے ہی ملے مجھے, اور یہاں پہ بھی جو استاد ملے ہیں, استاد کا نام ہے سجاد صاحب, انہوں نے مجھے یہاں بھائیوں کی طرف رکھا. اور یہاں پہ پروگرام والا علاج, اس سے پہلے بھی میرے 2 پروگرام والے علاج تھے, پر اس کے اندر میں سنسیئر نہیں تھا. مطلب میرا کوئی دلی خواہش نہیں تھی, شوق نہیں تھا کہ میں کوئی علاج کراؤں یا اس نشے کو چھوڑوں. جب میرے کو اس نشے نے زندگی کے اس موڑ پہ لے آیا کہ میری معاشرے میں بھی عزت نہیں تھی, میری گھر پہ بھی عزت نہیں تھی, میری جہاں جاب کرتا تھا وہاں بھی عزت نہیں رہی, اور نشہ اس حد تک کرنے لگ گیا کہ ان لمیٹڈ. ایک گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد مجھے نشہ لازمی چاہیے, چاہے وہ میں چال بازی کروں کسی کے ساتھ, کسی کو دھوکہ دوں, کسی کے ساتھ فراڈ کروں, چاہے کرائم کروں, چاہے میں نشے بیچوں. نشہ مجھے لازمی چاہیے ہوتا تھا. اپنی نشے کو میں پورا کرتا تھا, اور میں نے زندگی کی وہ تمام چیزیں چھوڑ دی تھی. روحانیت چھوڑ دی تھی, نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا, رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیے تھے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا تھا نشے کی وجہ سے. رہی بات دوستوں کی, جب میں خود صحیح ہوں گا تو میں اچھے دوستوں میں بیٹھوں گا. اگر میں خود خراب ہوں تو میں اپنے جیسی دوست ڈھونڈوں گا. تو میں بھی ایسی دوست ڈھونڈتا تھا نشے والے, جو میرے ساتھ بیٹھ کے نشہ کریں, ٹائم پاس کریں. تنہائی میں بھی بول رہا ہوں میں, جب ٹھوکریں کھائی, جیسا میں چال بازتا فراڈی کرتا تھا تو ایسے دوست بھی کر کے چلے آتے تھے. تو ایک بار میں بھی تنگ آ گیا کئی دفعہ کہ کبھی اس نے تنگ کیا, کبھی اس نے کیا, کبھی اس نے کیا. میں کہاں سے انسان نشے کو پورا کرے؟ بادشاہ بھی نہیں پورا کر سکتا ہے, بادشاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے, نشے ایسی چیزیں روڈ پہ آ جاتا ہے. تو میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ تنہائی میں بیٹھ کے کروں. جب تنہائی میں بیٹھ کے بھی کیا تو پھر بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. نشے ایسی چیز ہے جتنا کرو کم ہے. باقی رہی آج کی بات, ماضی کی. ماضی میں تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ 2-2 3 دن چینج ہی نہیں کرتے تھے. کٹ شیٹ میں ضرور ہوتے تھے, مگر ایک یہ چیز بھی ہے ہمارے اندر کہ صفائی نفس ایمان ہے. انسان کا آدھا ایمان صفائی ہے. تو جو انسان باغسل باوضو نہیں ہو تو پھر وہ سی چیزیں آ جاتی. 2-2 3 دن کپڑے نہیں بدلنا, 3 دن میں نے بال نہیں بنانا, شیو نہیں بنانا. کٹ شیٹ میں بلے پر دور سے چلتا ہوا آتا ہوا نظر آتا ہے بندہ کی ہیرونی ہے, نشے ہے. تو پھر میں نے دیکھا جو میری کیٹیگری ہے اور جو میرے فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور جو میرا حال ہے اس وقت, تو آنے والے ٹائم میں اپنے حال کی وجہ سے, اس حال کی وجہ سے آخری میرا راستہ یہ ہے قبرستان یا پاگل خانہ یا جیل. اینڈ یہی تو اینڈ میں نے 99.9 بندوں کا یہی میں نے اینڈ دیکھا ہے. 1% کوئی ہوئے گا جس کا یہ آدمی جو اس حال سے نہ دور ہو. باقی 99.9% میں نے یہی بندے دیکھے. پیسے والے بھی دیکھے میں نے, نشہ کرتے ایسا ٹائم آگے روڈوں پہ دیکھے میں نے. ایسا ٹائم آگے جیل میں ان کے سگریٹ پینے کے پیسے نہیں, نشہ پڑا ہوا ہے, ایک سگریٹ دو تو لے کے دے دینا, ایک لائٹر تو لے کے دے دینا. میں نے سوچا کہ میں جو خدا کے آگے ہاتھ ملاتا ہوں, میں نے بھی کبھی آپ سے یار دوستوں کے آگے پلائے, دیا بھی کو میری نظر میں بھی پلانا ہو گیا. خدا کے آگے ہاتھ ملائے میں نے, خدا سے میں نے توبہ کی. میں نے بولا یا اللہ میں نے سب کون سا گناہ کر دی ہے جو میں نشے کی ضلالت میں پڑ گیا ہوں, کون سی ہے جیسے میرے پہ لعنت پھٹکار پڑ گئی ہے. بہت رویا میں نے اپنے باپ کو بھی بہت بولا بھائی میرا علاج کرا. وہ بولتا تھا بھائی 12 علاج کرا لیے, 11-12 علاج, پھر بھی آپ وہ نشہ جو شرطوں میں نہیں چھوٹتا ہے. میں نے شرطیں خواہشیں کی اس میں نہیں چھوٹتا ہے. جب جی چاہتا تھا والد کو بولتا تھا یہ لے دے, وہ لے دے, یہ کاروبار کھول دے, وہ کاروبار کھول دے, کرتا تھا. پر اس کا اینڈ میں رکھا تو میں نشہ کرتا تھا تو 2 سے 3 مہینے میں وائنڈ اپ ہو جاتا ہے یا بیچ کے کھا جاتا تھا. میں نے یہی سوچا کہ ایک دفعہ یہ باہری والی زندگی گزاروں. میرے استادوں نے جو گزاری ہے تو میں نے دیکھا دن بہ دن ترقی کی ہے, معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے, اور فیملی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے بہت تحفے ملتے ہیں.
بہت عزت ملتی ہے. میں نے سوچا کیوں نہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوں. میں نے دل میں عہد کر دیا, طے کر دیا, جیوں یا مروں نشہ نہیں کروں گا. دنیا میں اور کام میں جو کروں گا, چاہے نیکی ہو چاہے کام تو کام ہے. یہ نہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے, کرائم ہو رہا ہے, جرم ہو رہا, نہیں گناہ. جو اچھے کام ہے وہ کروں گا, پر بدی کے کام سے دور رہوں گا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. سب سے مین چیز ہے جھوٹ. میں جب بھی نشہ علاج سے ریل چٹر سے جاتا تھا, جھوٹ ہی بولتا تھا. اگر میں شاید سچ بولتا تو آج میں اس جگہ پہ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی سچے بندے کو پسند کرتا ہے جس کے اندر ایمانداری ہو. میں خود سے مخلص نہیں تھا. جو خود سے مخلص ہوئے گا وہ اپنے پر کام بھی کرے گا. میرے کو اپنے ماں باپ کا ہوش نہیں ہوتا تھا. والدہ بولتی تھی رول لے کے رول لینے جا رہا ہوں, بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوں گلی میں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد نشہ کر کے کیا والدہ دیکھوں میں تیرے چولہے پہ ہاں میں روٹی پکانے والی ہوتی, بیٹا تیرا انتظار کر رہی تھی, تو آئے گا تو وہ گرم گرم روٹی پکا کے دوں گی. میرے کو اس والدہ کا خیال نہیں آتا تھا کہ جو مجھ سے رول مانگا رول تو لے ہی نہیں گیا, نشہ کر لیا. تو میں ان چیزوں سے بیدار ہو گیا تھا بہت. اور آگے کی زندگی میں یہ موت ہی نظر آ رہی تھی, اندھیرا ہی نظر آتا, روشنی ہی نہیں. میں نے فیصلہ یہ کہ اس بار علاج کراؤں گا اور انشاءاللہ سلینڈر کروں گا. اس علاج کے اندر سب سے مین چیز ہے سلینڈر کرنا. جب تک سلینڈر نہیں کرو گے علاج نہیں ہوئے گا. جب تک اپنی خواہشوں کو نہیں چھوڑو گے علاج نہیں ہوگا. کوئی آدھا بولتا امی میں تو 15 دن کے لیے آیا تھا, کوئی بولتا میں مہینے کے لیے آیا, اور استاد بولتے 15 دن مہینے 3 مہینے سے علاج نہیں ہوتا ہے. میں نے 12 علاج کرا لیے, میں پکا نہیں ہوا, مضبوط نہیں ہوا, پرفیکٹ مینٹ نہیں ہوا, پائیداری نہیں آئی. تو اس لیے سلینڈر کیا ہے, جیسے استاد بولتے ہیں, آج استادوں نے عزت بھی دی ہے, شکر گزار ہوں میں اپنے استادوں کا. تو ساجد بھائی کا بھی میں شکر گزار ہوں, ساجد سر کا, جو آگے ہمیں لیکچر دیتے ہیں اور جس میں ہمیں دین کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور نشے کی طرف سے بھی باتیں بتاتے ہیں. تو دونوں جب ملاپ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا. ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو راستے میں پیچھے ہٹتے رہیں گے. تو انشاءاللہ میں نے یہی سوچا کہ نماز بھی پڑھوں گا, رمضان آ رہے ہیں اس میں روزے بھی رکھوں گا, اور اپنے اوپر کام کروں گا. جو میں نے پچھلے علاجوں میں نہیں کیا وہ انشاءاللہ اس علاج میں کروں گا. شکریہ. نہیں کھڑا کر دیا کرتے آپ جاؤ برے حالات میں, اپنے برے حالات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی زبردستی پلا بھی نہیں سکتا تھا, لیکن میری خود کی غلطی تھی. میں خود ان کو ڈھونڈ کے خود نشہ کرتا تھا, خود ان کے ساتھ کہتا تھا. میرے بھائی میرے دوست جو بھی اچھے دوست تھے مجھے منع کرتے تھے, لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو بھی اس وقت میرے سمجھ میں آتا تھا, میں صرف یہ سوچتا تھا کہ یہ میرا برا چاہتے. لیکن آج جس اسٹیج پر میں کھڑا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کر کے میں آیا ہوں. اور انشاءاللہ اس بار جب میں اپنے مقصد گھر جاؤں گا تو ان کو یہ احساس دلاؤں گا کہ بالکل میں بھی صحیح بن گیا ہوں. اور میں ایسے کوشش کروں گا کہ ان کی کوئی بھی بات میں ٹالوں نہ, جو بھی وہ کہیں میں ان کی بات مانوں. ان کو میں یہ بھی احساس دلاؤں کہ بھائی ابھی مجھے آپ کی مرضی سے چلنا ہے. جتنی مجھے استادوں نے کاؤنسلنگ کی ہے, جتنا مجھے سمجھایا ہے, جتنا مجھے میڈم نے لیکچر دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی کو بحالی کی طرف لاؤں گا اور آپ کو ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گا. اور ان برو دوستوں کی سنگت میں نہیں جاؤں گا. اپنے بھائی کے مقصد جن نے بھی میری حمایت کی اس میں میرا خرچہ کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. اور ماں باپ کی عزت کروں گا. پہلے تو میں نشے کی وجہ سے اپنے باپ کی بھی عزت نہیں کرتا تھا, بھائیوں کی بھی نہیں کرتا تھا, لیکن پھر بھی شکر گزار ہوں ان کا کہ مجھے ایک موقع دیا سدھرنے کا. ابھی میری زندگی ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں کہ آگے چل کر پھر سے میں اگر نشائی ہو گیا یا ایڈکٹ ہو گیا تو یہ میرے بھائی بہن جتنے بھی میری حمایت کرتے, جو آج میری عزت کر رہے ہیں, وہ کل مجھے وہ بھی عزت نہیں ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا ایسے ادارے کا شکر گزار کروں گا. بالا ترین طاقت کا جو شکر گزار ہوں میں, بالا ترین طاقت سے ہاتھ جوڑوں گا, عاجزی میں آؤں گا. دعا استغفار مقصد استغفار کے ذریعے میں خدا سے شعوری رابطہ بناؤں گا, استغفار کے ذریعے توبہ کروں گا, نماز پڑھوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں باہر. تھینک یو ویری مچ.